بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی ابو سے دہی منگوا کر پڑوس میں دے آتی تھیں۔ واپسی پر امی کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن ہوتے تو کبھی ڈھیروں پیسے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پڑوسن امی کو دہی کے عز یہ سب کچھ عطا کرتی ہوگی، جبکہ امی نے گھر میں یہی بتا رکھا تھا کہ ان کی پڑوسن بڑی دریا دل ہے۔ مگر پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ امی تو ہم سب سے چھپ کر رات میں بھی پڑوس والے گھر میں جاتی تھیں۔ ایک شب میں نے امی کا پیچھا کیا تو میں تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں تو امی کا میری امی لالچی قسم کی عورت تھیں۔ انہیں پیسے سے بہت محبت تھی۔ میرے ابو دہی کا کاروبار کرتے تھے، وہ ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا کرتے تھے، ہمیں اچھا کھلاتے، اچھا پہناتے۔ لیکن میری امی اتنے میں راضی نہیں ہوتی تھیں، انہیں بہت کچھ چاہیے تھا۔ میری امی کو مقابلے بازی کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھیں جیسا زیور تائی نے پہنا ہے ویسا زیور وہ بھی پہنے، جیسے کپڑے تائی بناتی ہیں ویسے کپڑے امی بھی بنائیں۔ لیکن میرے ابا کی کم آمدنی میں یہ سب ممکن نہیں تھا، اسی وجہ سے ہمارے گھر آئے روز جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں اپنی امی کو سمجھانے کی حد درجہ کوشش کرتی تھی، میں ابو کی مجبوری ان کے سامنے رکھتی، مگر وہ تو کسی بات کا اثر ہی نہیں لیتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ میری امی کا آنا جانا اس گھر میں بڑھ گیا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ نئے پڑوسی آنے کے بعد میری امی خوش خوش رہنے لگی تھیں۔ اب ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن صبح جب ابو کام پر جاتے تو امی انہیں تاکید کر دیتی تھی کہ واپسی پر نہ دہی ضرور لے کر آئیے گا۔ ابو امی کی ہر بات مانتے تھے۔ شام کو جب ابا گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں ایک دہی کا شاپر ہوتا۔ امی وہ دہی ایک کٹوری میں ڈال لیتیں اور جلدی سے چادر اوڑھ کر پڑوس والے گھر میں چلی جاتی تھیں۔ جب امی گھر واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں زیورات ہوتے تو کبھی پیسے ہوتے، کبھی نئے کپڑوں کے جوڑے بھی ہوتے تھے۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر کون لوگ ہیں جو امی کو دہی کے بدلے اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک تھی۔ میرے بہن بھائیوں کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ امی کیا کرتی ہیں یا کدھر جاتی ہیں، لیکن میں گھر کے ہر فرد پر گہری نظر رکھتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی ہمارے پڑوسی کیسے ہیں جو آپ کو دہی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں؟ تو امی مجھے گھور کر چپ کروا دیتی تھیں۔ وہ کہتی، تو میری نا ماں نہ بنا کر۔ نہ جانے کیوں میری امی مجھ سے اتنی خار کھاتی تھیں۔ خیر میں خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی عورت امی کی دوست بن گئی ہوگی جو امی کو دہی کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیتی ہیں۔ ایک شام ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ امی کچن میں کھڑی ہانڈی بنا رہی تھیں۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ امی ہانڈی میں پسا ہوا پاؤڈر ڈال رہی تھی۔ وہ پاؤڈر مسالہ تو بالکل بھی نہیں تھا، اس کی جو ڈبیا تھی وہ بھی ذرا مختلف ہی تھی۔ میں چونک سی گئی، آخر ہمارے گھر میں ہو کیا رہا تھا؟ امی ہانڈی میں کیا ڈال رہی تھیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس چیز کی کھوج لگا کر ہی رہوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو میں اٹھ کر کچن میں آ کر ڈبیا کو چیک کروں گی کہ اس میں ایسا کیا تھا جسے امی نے ہانڈی میں ڈالا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ شام جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو امی مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر ناشتہ بنا چکی تھیں۔ میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، رات کو تو مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، لیکن آج میں ضرور کچن میں جاؤں گی اور اس ڈبیا کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا میں پھر سے سو گئی۔ اب مجھے امی پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید امی نیند کی دوائی ہانڈی میں ڈالنے لگی ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا۔ امی نے بہت اصرار کیا تو میں نے امی کے سامنے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میں نے کہا، امی آج میں کمرے میں جا کر کھانا کھاؤں گی۔ میں کھانا کمرے میں لے گئی، لیکن میں نے کھایا نہیں کھانا اور اس کو چھپا دیا۔ پھر میں معمول کے مطابق لیٹ گئی اور سوتی بن گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب مجھے قدموں کی چاپ سنی دی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں تو مجھے میری امی نظر آئیں۔ وہ ہمارے کمرے میں آئی تھی جہاں ہم سب بہن بھائی سوتے تھے۔ انہوں نے میرے بہن بھائیوں پر چادریں ڈالیں اور ان کی بستر کی چادر ٹھیک کی۔ پھر سب کو چیک کیا کہ سب سو رہے ہیں یا نہیں۔ جب امی کو تسلی ہو گئی کہ سب بہن بھائی سو چکے ہیں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں بھی دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ میری امی چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، آخر میری امی اتنی رات کو کہاں گئی تھیں؟ میں نے اپنے کمرے سے نکل کر ابو کے کمرے میں جھانکا۔ ابو بھی بے خبر سو رہے تھے۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی۔ میری امی ہر روز رات کو کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر ہمیں کھلا دیتی تھیں اور ہمارے سو جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھیں۔ میں نے جلدی سے امی کا پیچھا کیا۔ میں گیٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری امی جلدی سے پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھیں۔
یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ آخر امی کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ وہ رات کے اس پہر پڑوس میں چلی گئی تھیں؟ میں ساری رات سولی پر لٹکی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی، یوں ہی لیٹے لیٹے فجر کی اذان گونجی، تبھی ہمارے گیٹ کا دروازہ کھلا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی میں جا کر دیکھا تو میری امی گھر واپس آ رہی تھی۔ میں ایک بالغ لڑکی تھی، میں بچی نہیں تھی کہ اتنا ہی نہ سمجھ سکوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، لیکن رات کے اس پہر گھر سے نکلنا اور صبح فجر کے وقت واپس آنا مناسب نہیں تھا، مگر میں نے پھر بھی اپنے دل میں شک کی گنجائش رکھی۔ میں نے سوچا کیا پتا امی کو پڑوسن نے بلایا ہو، اسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ میں رات کا کھانا پھر نہیں کھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ میری امی کہاں جاتی ہیں۔ جب رات ہوئی تو میں نے پھر سے کھانا نہ کھایا، میں اپنا کھانا اٹھا کر کمرے میں آ گئی اور وہ کھانا چھپا دیا۔ معمول کے مطابق میں کمرے میں آئی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ امی ہمارے کمرے میں آئیں، انہوں نے اپنے بچوں کو چادر میں چھپا دیا، پھر ہمارے سونے کی تصدیق کر کے وہ پھر سے گھر سے باہر نکل گئی، اور کل کی طرح امی پھر فجر کے بعد ہی گھر لوٹی تھی۔ میں نے 2 ہفتے تک رات کی روٹی نہیں کھائی اور امی کی جاسوسی کی۔ ان 2 ہفتوں میں میری امی ہر رات پڑوس کے گھر چلی جاتی تھی اور صبح فجر کے وقت ہی واپس آتی تھی۔ مجھے اپنی امی سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ابو پر بڑا ترس آتا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے غریبی میں امی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری امی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں امی کی اصلیت ابو کے سامنے کھول کر رکھ دوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ پہلے میں اس بات کی تصدیق کر لوں کہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد ہی ابو کو سب کچھ بتاؤں گی۔ میں امی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ امی صبح گھر کے کام کاج کرتیں، پھر نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کریم لگا کر بیٹھ جاتی۔ جب ابو گھر آتے تو سب سے پہلے ان سے دہی کے بارے میں سوال کرتی۔ ابو مسکرا کر امی کو دہی کا شاپر پکڑا دیتے۔ امی ابو کو نہ چائے کا پوچھتی نہ پانی کا، وہ دہی ایک کٹورے میں ڈالتی، پھر چادر لے کر پڑوس کے گھر چلی جاتی۔ میں ہی ابو کو پانی دیتی تھی، ان کے کپڑے استری کر کے رکھ دیتی تھی۔ تب تک امی آ جاتی اور تازہ روٹی بنا کر ہم سب کو دیتی۔ پھر رات کو وہی معمول ہوتا کہ جب ہم سب سو جاتے تو امی پڑوس کے گھر چلی جاتی۔ میں نے سوچا کہ ایک دن امی کی جگہ میں خود ہی دہی لے کر جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر امی کو سونے کے زیورات اور پیسے کون دیتا ہے۔ میں نے بھی امی کے ساتھ انہی کا طریقہ آزمانے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی میں نے امی کو چائے بنا کر دی اور اس میں وہی دوائی مکس کر دی جو امی ہانڈی میں ڈالا کرتی تھیں۔ امی چائے پیتے ہی سو گئی تھیں۔ جب شام کو ابو گھر آئے تو میں نے جلدی سے ان سے دہی والا شاپر پکڑ لیا اور ایک برتن میں ڈال لیا۔ میں نے امی کی ہی چادر اوڑھ لی تھی، میرا قد کاٹ بھی امی جتنا ہی تھا۔ میں وہ دہی لے کر پڑوس کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک کام والی لڑکی صفائی کر رہی تھی۔ وہ بولی، دہی لائی ہو؟ میں نے کہا، ہاں لائی ہوں۔ اس نے کہا، دہی میز پر رکھ دو، ابھی نا صاحب جی گھر پر نہیں ہیں، تم نا رات کو آنا اور تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں زندگی میں دوبارہ کبھی مسکرا نہیں پاؤں گی۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی تھی اس کا میں تذکرہ شاید خود سے بھی نہ کر پاؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی کی کوئی بھی بات میرے سامنے آئے، لیکن پھر بھی مجھے راز تو جاننا ہی تھا۔ آج رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں امی کے پیچھے ہی نکل آؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر میری امی یہاں آ کر کرتی کیا ہیں اور کون سا شخص انہیں انعام دیتا ہے۔ میں گھر لوٹ کر آئی تو ابو بڑے پریشان سے نظر آئے۔ وہ بولے، بیٹا آج تمہاری امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوتی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، ابو کچھ لوگوں کو ہر وقت سونا ہی چاہیے، جب تک ایسے لوگ سوتے رہتے ہیں دوسرے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابو میری بات سن کر چونک گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں ان کو کیا بتاتی یا بات کہاں سے شروع کرتی؟ میں نے کہا، نہیں ابو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابو خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے امی کی چائے میں بہت کم نیند کی دوا ملائی تھی، اس لیے وہ 3-4 گھنٹوں کے بعد ہی اٹھ گئی تھیں۔ امی کی جب آنکھ کھلی تو بڑی حیرت زدہ سی تھی۔ وہ بولی، نہ جانے آج میری آنکھ کیسے لگ گئی، میں تو کبھی اس ٹائم پر سوتی ہی نہیں، آج نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی انہیں تھوڑی ہوش آئی ان کو سب سے پہلے دہی کی فکر ہوئی۔ وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے ابو سے پوچھا، آج آپ دہی نہیں لائے کیا؟ ابو بولے، لایا تھا، بیٹی پکڑائی ہے پڑوسن کے گھر۔ میں نے صاف نوٹ کیا تھا کہ میری امی کے چہرے سے ہمائیاں اڑ گئی تھیں۔ ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچتی ہوئی کمرے میں لائیں اور غصے سے بولی، تم کیوں گئی تھی وہاں؟ میں نے بڑے آرام سے کہا، امی آپ بھی تو ہر روز جاتی ہیں نا، انعام لے کر آتی ہیں، آج میں چلی گئی، میں نے انعام لے لیا۔ امی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ بولی، بدبخت تو کیا کر رہی ہے؟
مجھے سب سچ بتا، گھر پہ کون تھا؟ تو کس کو دہی پکڑا کر آئی ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری امی کو شک ہو اور وہ محتاط ہو جائے، کیونکہ آج بھی ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اس سے میں بولی، امی ایک کام والی عورت تھی، وہ کام کر رہی تھی، اس نے مجھ سے دہی لے لیا اور کہا کہ انعام کل آ کر لے جانا۔ امی کی سانس میں سانس آئی تھی، وہ مسکرا کر بولی، اچھا بیٹا چلو ٹھیک ہے، میں کل انعام لے آؤں گی اور تمہیں بھی دے دوں گی۔ پھر امی صحن سے نکلیں اور کھانا بنانے لگی تھیں۔ ہر روز کی طرح انہوں نے آج بھی ہانڈی میں نیند کی دوا ملا دی تھی۔ انہیں ایسا کرتے ہوئے میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ مجھے نہایت دکھ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بعض لوگوں میں شرم نام کی، ضمیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ سب گھر والے کھانا کھا کر سو چکے تھے، لیکن میں نے آج پھر کھانا نہیں کھایا تھا اور بہانہ بنا کر کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی میری امی کمرے میں آئیں۔ بچوں کو چیک کیا، سب سو رہے تھے۔ میں بھی سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ بس پھر امی گیٹ کھول کر پڑوسن کے گھر میں داخل ہوئیں۔ میں بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے بھی ایک چادر سر پر لے لی اور چھپ کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ اسے میری خوش قسمتی کہہ لیں یا جو بھی، مجھے پڑوس کا بڑا گیٹ کھلا ملا تھا۔ میں گیٹ کو دھکیل کر چپکے کمرے میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہ گھر حویلی نما تھا، کمروں سے کمرے نکل رہے تھے۔ میں خاموشی سے دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوتی رہی۔ ایک کمرے میں جب میں داخل ہوئی تو مجھے میری امی کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، امجد تم فکر نہ کرو، تم نہ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ امی کس کو دلاسا دے رہی ہیں۔ میں دروازے کے ساتھ لگتی آگے بڑھی۔ میری ٹھوکر سامنے پڑی کرسی کو لگی۔ امی ہڑبڑا گئی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں کھڑی تھی۔ امی حیرت سے مجھے تک رہی تھی۔ وہ بولی، ثنا تم رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں خاموش کھڑی تھی۔ میں نے بستر پر لیٹے ہوئے کمزور اور لاغر مرد کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں لکھا سوال پڑھ کر امی نے اس مرد کو دیکھا اور بولی، اچھا ثنا تم مجھ پر شک کرتی ہوئی یہاں پر آ گئی ہو نا؟ تمہیں لگتا ہوگا کہ رات کے اس پہر نہ جانے تمہاری ماں کہاں جاتی ہوگی، تو آؤ تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ میں آگے بڑھی تھی۔ امی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ امی بولی، امجد دیکھو تمہاری پانجی آئی ہے۔ اب امجد مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی میں کسی امجد کو نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ تو امی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ امی بولی، تیے یہ میرا اکلوتا برا ہے، میرا ویر، میرا بھائی۔ یہ جب نہ 10 سال کا تھا تو یہ کھو گیا تھا۔ ہم نے کہاں کہاں نہیں سے ڈھونڈا تھا اپنے بھائی کو، لیکن اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ ہم تو اپنے بھائی کو مردہ تسلیم کر چکے تھے، مگر یہ کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہو گیا۔ جب میں ایک روز ان کے گھر آئی تو مجھے وہاں پر امجد نظر آیا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے تھے، لیکن امجد کے گھر میں ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں میرے والدین، میرے بہن بھائی اور امجد تھا۔ پتر میں نا بڑی حیران ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس میرے بچپن کی یہ تصویر کہاں سے آئی؟ تو امجد چونک گیا تھا۔ اس نے بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھا تھا، پھر بولا، میرا نام امجد ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں امجد کا نام سن کے تڑپ گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا، میرا نام شازیہ ہے۔ امجد بھی مجھے لبوں میں پہچان گیا تھا، پھر وہ بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے کہا، باجی شازیہ کیسی ہیں آپ؟ گھر والے سب کیسے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا، امجد پہلے میرے بھرا تم مجھے بتا کہ تم کہاں گئے تھے، کہاں کھو گئے تھے؟ تم ہمیں ملے کیوں نہیں؟ میں تمہیں کیسے ڈھونڈتی، ہم تمہیں کیسے ڈھونڈتے، سارے ہم ڈھونڈتے رہے، ہم تمہیں بہت یاد کرتے تھے۔ پھر تمہارے پاس یہ تصویر کیسے آ گئی؟ تو وہ بولا، باجی میں کھویا نہیں تھا، بلکہ میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میں اپنے گھر کی غربت سے تنگ آ گیا تھا، مجھے نفرت ہوتی تھی غربت سے۔ ایک شام جب ہم سب میلے میں گئے تھے، میں اس شام گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر کے ہی وہاں گیا تھا۔ میں نے یادگار کے طور پر ہم سب کی ایک تصویر اٹھا لی تھی۔ میں میلے سے بھاگ گیا، مگر تم لوگ سمجھے تھے کہ شاید میں کہیں کھو گیا ہوں۔ پھر میں وہاں سے اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ میں نے بڑے دن فاقے کاٹے باجی۔ جب میں مرنے کے قریب پہنچا تو مجھے ایک استاد مل گیا۔ اس نے مجھے گاڑیوں کا کام سکھایا۔ وہ کام سیکھ کر میں ایک بڑے سے گیراج میں لگ گیا۔ اس طرح میں نے محنت کی، بہت محنت کی، ایک ایک پائی جوڑی۔ میری محنت کا پھل ہے جو آج میرے اپنے 4 گیراج ہیں۔ میں اچھا کھانا کھاتا ہوں، اچھا کماتا ہوں، لیکن پیسہ جمع کرتے کرتے میری شادی کی عمر گزر گئی ہے۔ مجھے شادی کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن اب جب میرے پاس سب کچھ ہے
तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मुझसे छिन गई है। मुझे बाजी कैंसर का मसला हक हो गया है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। सना पुत्र, तुम्हारे मामू ने मुझे ये सारी बातें पहली मुलाकात में ही बता दी थी। तुम्हारे मामू ना बहुत बीमार हैं, इनको एक हमदर्द की ज़रूरत है। तभी मेरे मामू कमज़ोर और नहीफ आवाज़ में बोले थे, बेटा बेटा, मेरा इस दुनिया में तुम्हारी माँ के सिवा और कोई नहीं बचा। मुझे इस वक्त अपने खूनी रिश्ते की अशद ज़रूरत है। मेरा दिन तो पुत्र रोते कुरलाते गुजर जाता है, मगर जब रात होती है ना तो मुझे बहुत वहशत आती है। मुझे लगता है कि अगर मैं मर गया तो किसी को तो खबर ही नहीं होगी। इसलिए मैं रात में अपनी बहन को अपने पास बुला लेता हूँ। जब मेरी हालत बिगड़ने लगती है तो ये मुझे कुरान पाक सुनाती है। मैं पानी मांगता हूँ तो पानी देती है। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो दवा देती है। बेटा, डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम हैं, इसलिए मैं अपने घर आ गया था कि मुझे मौत मेरे घर में ही आए। बेटा, मैंने अपनी सारी दौलत वसीयत में ये यतीम खानों के नाम कर दी है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं हर शाम एक तोहफा तुम्हारी अम्मी को देता हूँ, ताकि जब वो रात में अपने आरामदेह बिस्तर पर लेटने लगे तो अगर लाचार भाई की तकलीफ याद ना भी आए तो तोहफा ही याद आ जाए और वह मेरे घर चली आए। मामू की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैंने मामू से कहा, मामू, आज से मैं भी आपके पास आकर आपकी दिलजोई किया करूंगी। आप इतने बीमार हैं, मैं भी आया करूंगी आपके पास, आपका ख्याल रखूंगी। तो मामू बोले, मैंने शाजिया को अपनी कसम दी थी कि वो घर में किसी को न बताए कि इसका भाई जिंदा है। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार फिर सबसे मिलकर फिर सबसे बिछड़ जाऊं। मैं अपने अजीज़ों के ज़ख्म कुरेदना नहीं चाहता। अब सारी बात, सारी हकीकत मेरी आंखों के सामने थी। मैंने अम्मी से माफ़ी मांग ली थी। मुझे माफ़ी मांगनी ही थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ पर शक किया था। अम्मी ने मुझे माफ़ करते हुए कहा था कि सना पुत्र, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करती हूँ, पर तू ना मेरे भाई की सेहत के लिए दिन रात दुआ किया कर अल्लाह से। मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी मेरे मामू की सेहत याबी के लिए दुआ करें। अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।